نیک بیوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، نکاح کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ محتاج ہے وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا اگرچہ وہ بہت مال والا ہو تب بھی وہ محتاج ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ بہت مال والا ہو۔ پھر فرمایا کہ محتاج ہے وہ عورت جس کے خاوند نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا اگرچہ وہ بہت مالدار ہو تب بھی وہ محتاج ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ بہت مال والی ہو۔ یعنی مال سے جو مقصود ہے راحت اور بے فکری، نہ اس مرد کو نصیب ہے جس کے بیوی نہ ہو اور نہ اس عورت کو نصیب ہے جس کے خاوند نہ ہو۔ بیوہ عورت کو نکاح سے روکنا ظلم ہے۔ عرب میں یہ رسم تھی کہ جب کوئی شخص مال چھوڑ کر مر جاتا تو اس کی بیوی کو نکاح نہ کرنے دیتے تاکہ اس کا مال اسی کے پاس رہے۔ یہ رسم ہندوستان میں بھی ہے کہ بیوہ کا نکاح نہیں کیا جاتا، تو اکثر اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس کی جائیداد علیحدہ کرنا پڑے گی۔ لوگ یوں کہتے ہیں کہ جائیداد اچھی چیز ہے۔ صاحبو، جائیداد تو حقیقت میں عورت کے لیے سخت مصیبت ہے، کیونکہ ان کی جائیداد کی وجہ سے ہر شخص ان پر جان ڈالتا ہے۔ زمین کی وجہ سے عورتوں کو ہمیشہ مصیبت میں دیکھا گیا ہے کہ ہر شخص ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو صاحبو، ان کو حصہ دے کر ماں باپ کے سپرد کر دو، اپنے گھر میں نہ رکھو، کیونکہ جب تک اپنے گھر میں رکھو گے یہ خیال دل سے نہ نکلے گا۔ تو واجب ہے کہ حصہ دے کر ماں باپ کے سپرد کر دو، خواہ اس کو بٹھا دیں یا کہیں نکاح کر دیں۔ اگر کوئی کہے کہ جہاں شوہر کچھ چھوڑ کر مرے یہ حکم اس کے لیے ہے، اور جہاں کچھ چھوڑ کر ہی نہ مرے، اس صورت میں اگر عورت کو روکا جائے تو قرآن سے ممانعت نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ آیت میں نہیں مقید ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب مال کے ہوتے ہوئے روکنا جائز نہیں تو بغیر مال کے روکنا بدرجہ اولا جائز نہ ہوگا، کیونکہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو کسی باعث سے، ایک بغیر کسی باعث کے۔ پہلا کسی درجے میں ہلکا ہے، عقلاً بھی شرعاً بھی، اور دوسرا گناہ بہت بڑا ہے۔ حدیث میں ہے کہ 3 اشخاص کو خدا تعالی بہت ہی قابل نفرت رکھتا ہے: جھوٹا بادشاہ، زناکار بڈھا اور متکبر فقیر۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان میں ان گناہوں کا کوئی داعی نہیں ہے۔ بادشاہ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جھوٹ اس واسطے لوگ بولا کرتے ہیں کہ اس سے کارروائی کرے۔ بادشاہ کی قدرت کارروائی کے لیے کافی ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح زنا بوجہ شدت بہا کے ہوتا ہے۔ بڈھے کو کیا مستی سوار ہوئی؟ اگر وہ ضبط کرنا چاہے تو کچھ بھی دشوار نہیں۔ اسی طرح غریب آدمی تکبر کرے تو اس کی حماقت ہے، اس کے پاس بڑا کون سا بہت زیادہ سامان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو گناہ بغیر داعی کے ہو وہ زیادہ گناہ ہے۔ مطلب یہ کہ جب عورت کے پاس مال ہو تو اس وقت حرص کی وجہ سے تقاضا ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی حق تعالی نے منع فرمایا ہے، تو جس کے پاس مال بھی نہ ہو وہاں روکنا تو محض پابندی رسم ہے، اس میں روکنے کا کوئی داعی یعنی وجہ بھی موجود نہیں ہے، تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ شادی شدہ عورت کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ لوگوں کا عام خیال ہے کہ کنواری کی حفاظت زیادہ ضروری ہے، بیاہی ہوئی کی نگہبانی کی ضرورت نہیں۔ یہ خیال غیر مسلموں سے ماخوذ ہے۔ اس کا منشا یہ ہے کہ اگر کنواری سے کوئی بات ہو جاتی ہے
تو اس میں بدنامی اور رسوائی ہو جاتی ہے، اور بیاہی ہوئی سے کوئی بات سرزد ہو جاتی ہے تو بدنامی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا تو شوہر ہے، اس کی طرف نسبت کی جائے گی۔ مگر یہ خیال بالکل غلط ہے اور محض جہالت پر مبنی ہے۔ اگر جہالت سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ کنواری کی حفاظت کی اتنی ضرورت نہیں جتنی بیاہی ہوئی کے لیے ضروری ہے، اور راز اس میں یہ ہے کہ قدرتی طور پر کنواری کے شرم و حجاب بہت ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک طبعی معنی موجود ہے، اور بیاہی ہوئی کی طبیعت کھل جاتی ہے، اس کے ساتھ یہ طبعی معنی نہیں رہتا۔ نیز کنواری کو علاوہ معنی طبعی کے خوف فضیحت بھی زیادہ ہوتا ہے، اور بیاہی ہوئی کو اتنا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ کنواری میں تو کوئی آڑ نہیں اور اس میں شوہر کی آڑ ہے، اس کا فعل اس کی طرف منسوب ہو سکتا ہے، اس لیے بیاہی ہوئی کی طبیعت برے کاموں پر کنواری سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یتیم بچوں کی پرورش کے لیے بیوہ عورت کا نکاح نہ کرنا گناہ نہیں۔ ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور وہ عورت جس کے رخسار محنت و شفقت سے بدرنگ ہو گئے ہوں، قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جیسے بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی، یعنی ایسی عورت جو اپنے خاوند سے بیوہ ہو گئی ہو اور شان و شوکت والی اور حسن و جمال والی ہو، جس کے طالب نکاح بہت سے ہو سکتے ہیں، مگر اس لیے اپنے کو یتیموں کی خدمت کے لیے مقید کر دیا یہاں تک کہ سیانے ہو کر جدا ہو گئے یا مر گئے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب عورت کو اندیشہ ہو کہ دوسرا نکاح کرنے سے بچے برباد ہو جائیں گے۔ یہ عذر عورت کے دوسرے نکاح کے لیے ہے۔ بالغ عورت کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر درست نہیں ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لایا اور عرض کیا، یہ میری بیٹی نکاح سے انکار کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لڑکی سے فرمایا، نکاح کے بارے میں اپنے باپ کا کہنا مان لے۔ اس نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سچا دین دے کر بھیجا، میں نکاح نہ کروں گی جب تک آپ مجھے یہ نہ بتلا دیں کہ خاوند کا حق بیوی کے ذمے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جائز معاملے میں خاوند کی اطاعت کرو۔ اس نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا، میں کبھی نکاح نہ کروں گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کا نکاح جب وہ شرعاً با اختیار ہوں بغیر ان کی اجازت کے مت کرو۔ برادران اسلام، اس کا عذر یہ تھا، یعنی اس لڑکی کا، کہ اس کو امید نہ تھی کہ خاوند کا حق ادا کر سکوں گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو مجبور نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر نکاح سے روکنے والا کوئی معقول عذر ہو تو اس حالت میں نکاح ضروری نہیں رہتا۔ شوہر کی اطاعت۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہ کرے گی جب تک اس شوہر کا حق ادا نہ کرے گی۔ یعنی صرف نماز روزہ رکھ کر یوں سمجھ بیٹھیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیا، وہ حق بھی پورا ادا نہ ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے کتنا بڑا حق شوہر ثابت ہوتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی، یعنی قبول نہیں ہوتی، جو اپنے خاوند کی نافرمانی کرے جب تک کہ وہ اس سے باز نہ آ جائے۔ شوہر کے حقوق۔ زوجہ کے ذمے شوہر کے حقوق یہ ہیں: 1. اس کی اطاعت اور ادب و خدمت اور دلجوئی رضاجوئی پورے طور سے بجا لائے، البتہ غیر شرعی امر میں عذر کر دے۔ 2. اس کی گنجائش سے زیادہ اس پر فرمائش نہ کرے۔ 3. اس کا مال بلا اجازت خرچ نہ کرے۔ 4. اس کے عزیز و اقارب کے ساتھ سختی نہ کرے جس سے شوہر کو رنج پہنچے، بالخصوص شوہر کے ماں باپ کو اپنا مخدوم سمجھ کر ادب و تعظیم سے پیش آئے۔ 5. اس کے مقدور سے یعنی اس کی حیثیت سے زیادہ نان و نفقہ طلب نہ کرے۔ 6. بغیر اجازت شوہر کے کسی کو گھر نہ آنے دے۔ 7. نفل نماز بغیر اس کی اجازت کے نہ پڑھے اور نفل روزہ بغیر اس کی اجازت کے نہ رکھے۔ 8. اگر صحبت کے لیے بلائے بغیر مانع شرعی کے اس سے انکار نہ کرے۔ 9. اپنے خاوند کو بوجہ افلاس یا بدصورتی کے حقیر نہ سمجھے۔ 10. اگر کوئی امر خلاف شرع خاوند میں دیکھے ادب سے منع کرے۔ 11. اس کا نام لے کر نہ پکارے۔ 12. کسی کے روبرو خاوند کی شکایت نہ کرے۔ 13. اس کے سامنے زبان درازی نہ کرے۔ 14. اس کے عزیز و اقارب سے تکرار نہ کرے۔ پردے کے احکام و مسائل۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت عطر لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگھیں، وہ عورت زناکار ہے، اور ہر آنکھ جو اس کو دیکھے گنہگار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص عورت سے تنہائی میں ملتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو۔ کسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شوہر کے بھائی کا کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا، شوہر کا بھائی دیور تو موت ہے۔ باریک اور چست کپڑا پہننے کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسی دوزخی عورتوں کو نہیں دیکھا، یعنی میرے زمانے سے پیچھے ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کہ کپڑے پہنے ہوں گی اور ننگی ہوں گی، یعنی نام کو بدن پر کپڑا ہوگا لیکن کپڑا باریک اس قدر ہوگا کہ تمام بدن نظر آئے گا، اور اترا کر بدن کو مٹکا کر چلیں گی، اور بالوں کے اندر موباف یعنی ربن جو کپڑے کا ہوتا ہے، ایک بالوں کو لپیٹ کر اس طرح باندھیں جس سے بال بہت سے معلوم ہوں، جیسے اونٹ کا کوہن ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں بہشت میں نہیں جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو ان کو نصیب نہ ہوگی۔ یعنی جب پرہیزگار بیویاں بہشت میں جانے لگیں گی ان کو ان کے ساتھ جانا نصیب نہ ہوگا، پھر چاہے سزا کے بعد ایمان کی برکت سے چلی جائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی آئے، اور یہ واقعہ پردہ کا حکم ہونے کے بعد کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں ان سے پردے میں ہو جاؤ۔ ہم نے عرض کیا، کیا وہ نابینا نہیں ہے؟
نہ ہم کو دیکھتے ہیں نہ ہم کو پہچانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم اس کو نہیں دیکھتی؟ عورتوں کو پردے میں رکھنا ان پر ظلم نہیں، حدیث نبوی ہے، یعنی عورتوں سے اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس مثل قید کے ہیں، اور جو شخص کسی کے ہاتھ میں قید ہو اور ہر طرح اس کے بس میں ہو، اس پر سختی کرنا جمع مردی کے خلاف ہے، کیونکہ مقید ہو کر رہنے ہی کا نام تو پردہ ہے۔ نیز پردہ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پردہ کا منشا حیا اور عورت کے لیے امر طبعی ہے، اور امر طبعی کے خلاف کسی کو مجبور کرنا باعث اذیت پہنچانا دلجوئی کے خلاف ہے۔ پس عورتوں کو پردے میں رکھنا ان پر ظلم نہیں بلکہ حقیقت میں دلجوئی ہے۔ پردہ کس عمر سے کرانا مناسب ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ پردہ کس عمر سے چاہیے؟ ارشاد فرمایا، غیروں سے تو 7 برس سے بھی کم، اور رشتہ داروں سے 7 برس کی عمر سے۔ میری رائے یہ ہے کہ جب تک لڑکی پردے میں بیٹھ نہ جائے، ایک چھلا بھی نہ پہنایا جائے، اور کپڑے بھی سفید یا معمولی چھینٹ وغیرہ کے پہنے۔ اس میں دین کی بھی مصلحتیں ہیں اور دنیا کی بھی، بلکہ بسا اوقات سیانی کے سامنے آنے سے اتنے فتنے نہیں ہوتے جتنے ناسمجھ کے سامنے آنے سے ہوتے ہیں، کیونکہ سیانی خود حیا کرتی ہے اور مردوں کو موقع کم دیتی ہے۔ نیز مرد سمجھتا ہے کہ سیانی سمجھدار ہے، اس کے سامنے دلی خیالات عملاً ظاہر کر دوں گا تو سمجھ جائے گی، اور نہ سمجھ کے سامنے یہ رکاوٹ موجود نہیں ہوتی۔ عورتوں کے لباس سے متعلق احکام شریعت یعنی فقہی مسائل۔ مسئلہ: بہت باریک کپڑا جیسے ململ، جالی، آب رواں ان کا پہننا اور ننگے رہنا دونوں برابر ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، بہت ہی کم کپڑا پہننے والی عورتیں قیامت کے دن ننگی سمجھی جائیں گی، اگرچہ کرتا دوپٹہ دونوں باریک ہوں تو یہ تو اور بھی غضب ہے۔ مسئلہ: مردانہ جوتا پہننا اور مردانی صورت بنانا جائز نہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ مسئلہ: عورت کو سارا بدن سر سے پیر تک چھپائے رکھنے کا حکم ہے، غیر محرم کے سامنے کھولنا درست نہیں، البتہ بوڑھی عورت کو صرف منہ اور ہتھیلی اور ٹخنے سے نیچے پیر کھولنا درست ہے، اور باقی بدن کھولنا کسی طرح درست نہیں ہے۔ ماتھے پر سے اکثر دوپٹہ سرک جاتا ہے اور اس طرح غیر محرم کے سامنے آ جاتی ہے، یہ جائز نہیں۔ غیر محرم کے سامنے ایک بال بھی نہیں کھولنا چاہیے، بلکہ جو بال کنگھی میں ٹوٹتے ہیں اور کٹے ہوئے ناخن بھی کسی ایسی جگہ ڈالے کہ کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، نہیں تو گنہگار ہوگی۔ اسی طرح اپنے بدن کے کسی حصے یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ کو نامحرم مرد کے بدن سے لگانا درست نہیں۔ مسئلہ: جوان عورت کو غیر مرد کے سامنے اپنا منہ کھولنا درست نہیں، نہ ایسی جگہ کھڑی ہونا جہاں کوئی دوسرا دیکھ سکے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ نئی دلہن کی منہ دکھائی و نمائی کا جو دستور ہے، کنبے کے سارے مرد آ کر دیکھتے ہیں، یہ ہرگز جائز نہیں اور بڑا گناہ ہے۔ مسئلہ: ناف سے لے کر رانوں تک کے نیچے تک کا بدن کسی عورت کے سامنے بھی کھولنا درست نہیں۔ بعضی عورتیں ننگے سامنے نہاتی ہیں، یہ بڑی بے غیرتی اور ناجائز بات ہے۔ مسئلہ: اپنے پیر کے سامنے آنا ایسا ہی ہے جیسے کسی غیر محرم کے سامنے آنا، اس لیے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح لے پالک لڑکا کسی دوسرے کا بیٹا جس کو گود لے لیا ہو بالکل غیر ہوتا ہے۔ لڑکا بنانے سے سچ مچ لڑکا نہیں بن جاتا، سب کو اس سے وہی برتاؤ کرنا چاہیے جو بالکل
غیروں کے سامنے ہوتا ہے۔ اس طرح جو نامحرم رشتہ دار ہیں جیسے دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، چچا زاد، پھوپھی زاد اور مامو زاد بھائی بہن وغیرہ سب شرع میں غیر ہیں، سب سے گہرا پردہ کرنا چاہیے۔ مسئلہ: زمانہ حمل میں اگر دائی سے پیٹ ملوانا ہو تو ناف سے نیچے کا بدن کھولنا درست نہیں، دوپٹہ وغیرہ ڈال لینا چاہیے۔ بلا ضرورت دائی کو بھی دکھانا جائز نہیں ہے۔ یہ جو دستور ہے کہ پیٹ ملتے وقت دائی بھی دیکھتی ہے اور دوسرے گھر کی تمام عورتیں، ماں بہن وغیرہ بھی دیکھتی ہیں، یہ بالکل جائز نہیں۔ مسئلہ: جتنے بدن کا دیکھنا جائز نہیں وہاں ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں۔ اس لیے نہاتے وقت اگر بدن بھی نہ کھولے تب بھی نائن وغیرہ سے رانے ملوانا درست نہیں، اگرچہ کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال کر ملے۔ البتہ اگر نائن اپنے ہاتھ میں کیسا یعنی گلوز پہن کر کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال کر ملے تو یہ جائز ہے۔ مسئلہ: ہیجڑے اور اندھے کے سامنے آنا بھی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ: اگر کوئی مجبوری ہو تو ضرورت کے موافق اپنا بدن دکھلا دینا درست ہے۔ مثلا ران میں پھوڑا ہے تو صرف پھوڑے کی جگہ کھولو، زیادہ ہرگز نہ کھولو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ پرانا پاجامہ اور چادر پہن لو اور پھوڑے کی جگہ پھاڑ دو یا کاٹ دو۔ اس کو جراح یا ڈاکٹر دیکھ لے، لیکن جراح کے سوا اور کسی کو دکھانا جائز نہیں ہے، نہ کسی مرد کو اور نہ کسی عورت کو۔ البتہ اگر ناف اور زانو کے درمیان نہ ہو، کہیں اور ہو تو عورت کو دکھلانا درست ہے۔ اسی طرح عمل لیتے وقت صرف ضرورت کے مطابق دکھانا چاہیے۔ عمل کا مطلب ہے یعنی اس جگہ کا معائنہ کرتے وقت یا مرہم لگاتے وقت۔ یہی حکم دائی جنائی کا ہے کہ ضرورت کے وقت اس کے سامنے بدن کھولنا درست ہے، لیکن جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ کھولنا درست نہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے وقت یا کوئی دوا لگاتے وقت فقط اتنا ہی بدن کھولنا چاہیے، بالکل ننگی ہو جانا جائز نہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی چادر وغیرہ باندھ لی جائے اور ضرورت کے موافق دائی کے سامنے بدن کھولا جائے، رانے وغیرہ نہ کھلنے پائیں، اور دائی کے سوا کسی اور کو بدن دیکھنا درست نہیں۔ بالکل ننگا کر دینا اور ساری عورتوں کے سامنے بیٹھ کر دیکھنا بالکل حرام ہے۔ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ستر دیکھنے والی اور دکھانے والی دونوں پر خدا کی لعنت ہو۔ اس قسم کے مسئلوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ مسئلہ: نامحرم کے ساتھ تنہائی کی جگہ بیٹھنا لیٹنا درست نہیں، اگر دونوں الگ الگ کچھ فاصلے پر ہوں تب بھی جائز نہیں۔ زیور اور لباس کے احکام و مسائل: 1. عورت کو باریک کپڑا پہننا گویا ننگا پھرنا ہے۔ 2. اگر تانا ریشم اور بانا سوت کا ہو تو مذائقہ نہیں۔ 3. کپڑا داہنی طرف سے پہننا شرعاً بہتر ہے، مثلا داہنی آستین سے پہلے پہنو۔ کپڑا پہن کر اپنے مولا کا شکر ادا کرنے سے بہت سے گناہوں سے مغفرت ہوتی ہے۔ 4. کپڑے میں نہ اس قدر زینت و اہتمام کرو کہ انگشت نمائی ہونے لگے کہ ریا اور تکبر ہے، اور نہ بالکل بد حیثیت میلا گندہ ہو کہ نعمت کی ناشکری ہو، سادگی کے ساتھ میانہ روی رہے۔ 5. عورت کے لیے بہتر ہے کہ ہاتھوں کو مہندی لگائے اور کچھ نہیں تو ناخن ہی کو لگا لے۔ 6. مردوں کو عورتوں کا لباس اور عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا اور شکل و صورت بنانا حرام ہے۔ 7. بجتا زیور جیسے گھنگرو وغیرہ پہننا ممنوع ہے۔ 8. چاندی سونے کے برتن میں کھانا حرام ہے۔ اور 9. عورت کو احتیاط ضروری ہے کہ غیر مرد کے کان میں
اس کی آواز نہ پڑے۔ اور اب پیش ہے حیض کا بیان۔ ہر مہینے اندام نہانی سے معمولی خون آتا ہے، اس کو حیض یا ماہواری کہتے ہیں۔ اس کی کم سے کم مدت 3 دن 3 رات ہے۔ اگر کسی کو 3 دن 3 رات سے کم یا اس سے زیادہ حیض آیا تو وہ حیض نہیں بلکہ کسی بیماری کی وجہ ہو سکتا ہے۔ مسئلہ: حیض کے زمانے میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا درست نہیں۔ اتنا فرق ہے کہ نماز تو بالکل معاف ہو جاتی ہے، پاک ہونے کے بعد اس کی قضا واجب نہیں ہوتی، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا، پاک ہونے کے بعد قضا رکھنی پڑے گی۔ نفاس کا بیان۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اندام نہانی سے جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے اور کم سے کم کوئی حد نہیں۔ اگر کسی کو آدھ گھڑی آ کر بند ہو جائے وہ بھی نفاس ہے۔ مسئلہ: نفاس میں بھی نماز بالکل معاف ہے، روزہ معاف نہیں بلکہ اس کی قضا رکھنا چاہیے۔ زمانہ حیض میں ذکر اللہ۔ مسئلہ: حیض کے زمانے میں مستحب ہے کہ نماز کے وقت وضو کر کے کسی پاس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرے تاکہ نماز کی عادت چھوٹ نہ جائے اور پاک ہونے کے بعد نماز سے گھبرائے نہیں۔ مسئلہ: حیض اور نفاس کے ایام میں کلمہ اور درود شریف پڑھنا اور خدا تعالیٰ کا نام لینا، استغفار پڑھنا یا کوئی اور وظیفہ پڑھنا منع نہیں ہے، یہ سب درست ہے۔ اغلاط العوام متعلق حیض۔ مسئلہ: مشہور ہے کہ زچہ جب تک غسل نہ کرے اس کے ہاتھ کی کوئی بھی چیز کھانا درست نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ حیض و نفاس میں ہاتھ ناپاک نہیں ہوتے۔ مسئلہ: بعض عوام کہتے ہیں کہ چلے کے اندر، چلے کا مطلب ہے زچہ کا 40ویں دن نہانا، زچہ خانے میں خاوند کو نہیں جانا چاہیے، سو اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ مسئلہ: عوام کہتے ہیں جو عورت حالت حیض میں ہو اور زچہ مر جائے اس کو دوبارہ غسل دینا چاہیے، یہ بھی محض بے اصل ہے۔ مسئلہ: عام عورتیں زچہ خانے میں 40 روز تک نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتی، اگرچہ پہلے ہی پاک ہو جائیں، سو یہ بالکل دین کے خلاف ہے۔ 40 دن نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے، باقی اصل مدت کی کوئی حد نہیں ہے۔ جس وقت پاک ہو جائے غسل کر کے فوراً نماز شروع کر دے۔ اسی طرح اگر 40 دن میں بھی خون موقوف نہ ہو تو 40 دن کے بعد پھر اپنے آپ کو پاک سمجھ کر نماز شروع کر دے۔ زکوٰۃ کے احکام و مسائل۔ 1. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، آپ فرماتے تھے، نہیں مخلوط ہوتی زکوٰۃ کسی مال میں کبھی مگر کہ ہلاک کر دیتی ہے وہ اس مال کو۔ 2. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 عورتوں کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے تو ان سے پوچھا کہ ان کی زکوٰۃ دیتی ہو یا نہیں؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ تب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو پسند ہے کہ اس کے بدلے میں تم کو آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تم اس کی زکوٰۃ دیا کرو۔ شوہر کے ذمے عورت کی زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی کی ادائیگی واجب نہیں۔ شوہر اور بیوی دونوں کے ملک جدا جدا ہیں۔ یہ شوہر کے لیے بھی ظلم ہوگا کہ عورت کے مال میں بلا اس کی رضا کے تصرف کرے، اور عورت کے لیے بھی خیانت ہوگی اگر مرد کے مال میں بلا اس کی رضا کے تصرف کرے۔ اس لیے شوہر کے ذمے عورت کے مملوکہ زیور کی زکوٰۃ
یا اس کی طرف سے صدقہ فطر یا قربانی واجب نہیں، البتہ مردوں کے لیے مناسب ہے کہ عورتوں کو نفقہ واجبہ کے علاوہ حسب وسعت کچھ خرچ بطور جیب خرچ ایسے موقع کے لیے بھی جدا گانا دے دیا کریں، پھر اس کا حساب نہ لیا کریں، تاکہ وہ اپنی مرضی کے موافق آزادی کے ساتھ بے تکلف اپنے مصارف میں صرف کر سکیں۔ لیکن چونکہ شوہر پر واجب تو ہے نہیں، اگر شوہر نے نہ دیا تو عورت اپنا زیور بیچ کر یہ سب حقوق اس سے ادا کرے۔ شوہر کے مال سے بلا اس کی رضا کے ان عبادات میں صرف کرنا جائز نہ ہوگا۔ خوب سمجھ لینا چاہیے، عورتیں اس میں سخت بے احتیاطی برتتی ہیں اور اس کے ناجائز ہونے کا ان کو وسوسہ تک بھی نہیں ہوتا، گویا شوہر کے مال کا اپنے کو بالکل مالک سمجھتی ہیں۔ بعض مخصوص اعمال میں عورتیں شوہروں سے کمتر نہیں ہیں۔ 1، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنی حالت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھڑانے تک فضیلت اور ثواب میں ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی نگہبانی کے لیے، جس میں ہر وقت مجاہد لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور اگر اس درمیان میں مر جائے تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 2، اسماء بنت یزید انصاریہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں عورتوں کی طرف سے بحیثیت قاضی آپ کے پاس آئی ہوں۔ وہ عرض کرتی ہیں کہ مرد جمعہ یعنی جماعت، عیادت مریض، جنازہ اور حج و عمرہ، حفاظت سرحد اسلامی کی بدولت ہم پر فوقیت لے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو واپس جا اور عورتوں کو خبر کر دے کہ تمہارا اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا یا حق شوہری ادا کرنا اور شوہر کی رضامندی کی طالب رہنا اور شوہر کی مرضی کا اتباع کرنا، یہ ان سب اعمال کے برابر ہے۔ 3، ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں سے، کیا تم اس بات پر راضی نہیں، یعنی راضی ہونا چاہیے کہ جب تم میں کوئی اپنے شوہر سے حاملہ ہوتی ہے اور وہ شوہر اس سے راضی ہو تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے کہ جیسے اللہ کی راہ میں روزہ رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے کو، اور جب اس کو درد ذہ ہوتا ہے تو آسمان اور زمین کے رہنے والوں کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی راحت کا جو سامان مخفی رکھا گیا ہے اس کی خبر نہیں۔ پھر وہ جب بچہ جنتی ہے تو اس کے دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہیں نکلتا اور اس کے پستان سے ایک دفعہ بھی بچہ نہیں چوستا جس میں اس کو ہر گھونٹ اور چوسنے پر ایک نیکی نہ ملتی ہو، اور اگر بچے کے سبب اس کو رات کو جاگنا پڑے تو اس کو راہ خدا میں 70 غلاموں کے آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اے سلامت، یہ نام حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحبزادے کی دائی کا ہے، وہی اس حدیث کی راوی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ تم کو معلوم ہے کہ میری اس سے کون عورتیں مراد ہیں جو باوجود کہ نیک ہیں، ناز پرور ہیں، مگر شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہیں، شوہر کی ناقدری نہیں کرتی۔ ایک حدیث میں اضافے کے ساتھ یہ بھی ہے کہ عورت کو شروع حمل سے لے کر بچے کے جننے اور دودھ چھڑانے تک ایسا درجہ ملتا ہے کہ جیسا اسلام کی حفاظت کرنے والے مجاہد کو سرحد پر رہنے سے ملتا ہے، اور اگر عورت اس درمیان میں مر جائے تو اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ اغلاط العوام متعلق بچہ پیدا ہونے کے مسئلہ۔ بعض عورتوں کا اعتقاد ہے کہ جس کا 8واں بچہ پیدا ہو تو اس کو ایک چرغا یعنی بھنا ہوا مرغ صدقے میں دینا چاہیے، ورنہ بچے پر خطرہ ہے۔
یہ محض واہیات اعتقاد ہے، توبہ کرنا چاہیے۔ مسئلہ: جاہل کہتے ہیں کہ عورت مر جائے تو اس کا خاوند جنازے کا پایا بھی نہ پکڑے۔ یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اگر وہ منہ بھی دیکھ لے تو کچھ ڈر نہیں۔ مسئلہ: جاہل سمجھتے ہیں کہ اگر عورت زچہ خانے میں مر جائے تو بھتنی ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، بلکہ حدیث میں ہے کہ ایسی عورت تو شہید ہوتی ہے۔ مسئلہ: اگر عورت مر جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ زندہ معلوم ہو تو اس کا پیٹ چاک کر کے نکال لینا چاہیے۔ ایک جگہ لوگوں نے ایسی جہالت کی، اس عورت کے نہلاتے وقت بچہ پیدا ہونے کی نشانیاں معلوم ہوئی تو عورتوں نے کہا جلدی کرو، نہیں معلوم کیا ہو جائے۔ غرض اس کو جلدی جلدی کفنایا گیا۔ جب قبر میں رکھا گیا تو کفن کے اندر بچے کے گرنے کی حرکت معلوم ہوئی۔ افسوس ہے کہ کسی نے کفن کھول کر بھی نہیں دیکھا، فوراً قبر پر تختے رکھ کر مٹی ڈال دی۔ افسوس ہے کہ عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی کیسی جہالت آ گئی ہے۔ یہ ساری خرابی دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اغلاط العوام متعلق نکاح، طلاق، خلا و زہار۔ مسئلہ: مشہور ہے کہ 20 اولاد ہونے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ محض غلط ہے۔ مسئلہ: مشہور ہے کہ پیر کو مریدنی سے نکاح درست نہیں۔ یہ محض غلط ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی سب بیویوں کے پیر تھے۔ مسئلہ: عام دستور ہے کہ کوئی کافر عورت مسلمان ہو تو مسلمان کرتے ہی اس کا نکاح کسی مسلمان سے کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر کافروں کی عملداری میں کوئی کافر عورت مسلمان ہو جائے تو 3 حیض گزرنے سے تو اس پر طلاق پڑے گی۔ اس کے بعد پھر 3 حیض عدت یعنی 6 حیض کے بعد نکاح درست ہوگا۔ مسئلہ: عوام الناس ممانی، چچی اور سوتیلی ساس سے نکاح کرنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ یہ اعتقاد باطل ہے، اور یوں کوئی لحاظ کی وجہ سے ان رشتوں سے نکاح نہ کرے وہ اور بات ہے۔ مسئلہ: بعض عوام سمجھتے ہیں کہ غصے میں یا دھمکانے کی نیت سے اگر طلاق دے دے تو طلاق نہیں پڑتی۔ یہ غلط ہے۔ مسئلہ: عوام میں مشہور ہے کہ دونوں عیدوں کے درمیان نکاح نہ کیا جائے کیونکہ میاں بیوی کا نباہ نہیں ہوتا۔ یہ خیال خلاف شریعت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح شوال میں ہوا تھا۔ اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہوگا؟ مسئلہ: بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر نئی دلہن اپنے گھر یا صندوق وغیرہ کو قفل لگاوے تو اس کے گھر کا تالا لگ جاتا ہے، یعنی وہ ویران ہو جاتا ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ مسئلہ: بعض عورتیں ایسی عورت کے پاس کہ جس کے بچے اکثر مر جاتے ہیں خود جانے اور بیٹھنے سے رکتی ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی ایسی جگہ جانے سے روکتی ہیں، اور یوں کہتی ہیں کہ مرت بیائی لگ جائے گی۔ یہ بہت ہی بری بات ہے۔ ایسا کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ اولاد کی پرورش کرنے کا طریقہ جاننا چاہیے کہ یہ امر بہت ہی خیال رکھنے کے قابل ہے کہ بچپن میں جو عادت بھلی یا بری پختہ ہو جاتی ہے وہ عمر بھر نہیں جاتی۔ اس لیے بچپن سے جوان ہونے تک ان باتوں کا ترتیب وار ذکر کیا جاتا ہے۔ 1. نیک بخت عورت کا دودھ پلائیں، دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ 2. عورتوں کی عادت ہے کہ بچوں کو کہیں سپاہی سے ڈراتی ہیں، کہیں ڈراؤنی چیزوں سے۔ یہ بہت بری بات ہے، اس سے بچے کا دل بے حد کمزور ہو جاتا ہے۔ 3. اس کا بہت بناؤ سنگھار مت کرو۔ 4. اگر لڑکا ہو تو اس کے سر پر بال مت بڑھاؤ۔ 5.
اگر لڑکی ہے اس کو جب تک پردے میں بیٹھنے کے لائق نہ ہو جائے زیور مت پہناؤ، اس سے ایک تو ان کی جان کو خطرہ ہے، دوسرے بچپن ہی سے زیور کا شوق دل میں پیدا ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ 6، اگر لڑکی ہو جب بھی زیادہ مانگ چوٹی بہت بے تکلف کپڑے پہنے تو اس کی عادت مت ڈالو۔ 7، اس کی سب ضدیں پوری مت کرو، اس سے مزاج بگڑتا ہے۔ 8، جن بچوں کی عادتیں خراب ہیں یا پڑھنے لکھنے سے بھاگتے ہیں یا تکلف کے کپڑوں یا کھانوں کے عادی ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے اور ان کے پاس کھیلنے سے ان کو بچاؤ۔ 9، اگر کوئی چیز توڑ پھوڑ دے یا کسی کو مار بیٹھے مناسب سزا دو تاکہ پھر ایسا نہ کرے۔ ایسی باتوں میں پیار اور لاڈ ہمیشہ بچوں کو کھو دیتا ہے۔ 10، جب بچے سے کوئی بات خوبی کی ظاہر ہو اس پر خوب شاباش دو، پیار کرو، بلکہ اس کو کچھ انعام دو تاکہ اس کا دل بڑھے، اور جب اس کی بری بات دیکھو اول تنہائی میں اس کو سمجھاؤ اور کہو دیکھو بیٹا یہ بہت بری بات ہے، دیکھنے والے کیا کہتے ہوں گے اور جس کو خبر ہوگی وہ دل میں کیا کہے گا، خبردار پھر مت کرنا۔ نیک بخت لڑکے ایسا نہیں کیا کرتے، اور پھر وہی کام کرے تو مناسب سزا دو۔ 11، ان باتوں سے ان کو نفرت دلاتے رہو، غصہ کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کو دیکھ کر جلنا یا ہرس کرنا، چوری کرنا، چغلی کھانا، اپنی بات پر اڑے رہنا، بے فائدہ بے فضول باتیں کرنا، بے بات ہنسنا یا زیادہ ہنسنا، دھوکہ دینا، بھلی بری بات کا نہ سوچنا، اور جب ان باتوں میں سے کوئی بات ہو جائے تو فوراً اس کو روکو اور اس پر اس کو تنبیہ کرو۔ 12، کسی وقت ان کو نیک لوگوں کی حکایتیں سنایا کرو۔ 13، ان کو ایسی کتابیں مت دو جن میں عشق و عاشقی کی باتیں یا شرع کے خلاف مضمون ہوں یا بیہودہ قصے غزلیں وغیرہ ہوں۔ 14، آتش بازی یا باجا یا فضول چیزیں خریدنے کے لیے پیسے مت دو۔ بہو کو ساس سسر سے نباہ کرنے کا طریقہ: جب تک ساس سسر زندہ رہیں ان کی خدمت اور تابعداری کو فرض جانو اور اسی میں اپنی عزت سمجھو، اور ساس نندوں سے الگ ہو کر رہنے کی ہرگز فکر نہ کرو۔ ساس اور نندوں سے بگاڑ ہو جانے کی یہی تو جڑ ہے۔ خود سوچو کہ ماں باپ نے اس کو پالا پوسا اور اب بڑھاپے میں اس آسرے پر اس کی شادی کی کہ ہم کو آرام ملے گا، اور جب بہو آئی تو ڈولے سے اترتے ہی یہ فکر کرنے لگی کہ میاں آج ہی ماں باپ کو چھوڑ دیں۔ پھر جب ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیٹے کو ہم سے چھڑاتی ہے تو فساد برپا ہو جاتا ہے۔ تو کنبے کے ساتھ مل جل کر رہو، اپنا معاملہ شروع سے ادب لحاظ کا رکھو، اپنا کوئی کام دوسروں کے ذمے نہ رکھو، اور اپنی کوئی چیز پڑی نہ رہنے دو کہ فلاں اس کو اٹھا لے گی۔ جو کام ساس نندیں کرتی ہیں تم اس کے کرنے سے آر نہ کرو، تم خود بے کہے ان سے لے لو اور کام کر دو، اس سے ان کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب دو آدمی چپکے باتیں کرتے ہوں تو ان سے الگ ہو جاؤ اور اس کی ٹوہ میں مت رہو کہ آپس میں کیا باتیں ہو رہی ہوں گی، اور خواہ یہ بھی نہ خیال کرو کہ کچھ ہماری باتیں ہوتی ہوں گی۔ یہ بھی ضرور خیال رکھو سسرال میں بے دلی سے مت رہو، اگرچہ نیا گھر ہونے کی وجہ سے جی نہ لگے لیکن جی کو سمجھانا چاہیے۔ بات چیت میں خیال رکھو کہ نہ تو آپ ہی آپ اتنی بک بک کرو جو بری لگے، نہ اتنے کم کہ منت خوشامد کے بعد بھی نہ بولو کہ یہ بھی برا ہے اور غرور سمجھا جاتا ہے۔ عقل مند بیوی اپنے شوہر کی بری عادتیں کس طرح چھڑا سکتی ہے؟ ذرا سے شبے پر تہمت نہ لگاؤ کہ تم فلاں عورت کے ساتھ بہت ہنسا کرتے ہو، وہاں زیادہ جایا کرتے ہو، کہ اس میں اگر مرد بے قصور ہو
تو تم ہی سوچو اس کو کتنا برا لگے گا، اور اگر سچ مچ اس کی عادت ہی خراب ہے تو یہ خیال کرو کہ تمہارے غصہ کرنے اور بکنے جھکنے یا کوئی اور دباؤ ڈال کر زبردستی کرنے سے تمہارا ہی نقصان ہے۔ اپنی طرف سے دل میلا کرانا ہو تو کرا لو، ان باتوں سے کہیں عادت چھوٹتی ہے؟ عادت کو اگر چھڑانا ہو تو عقل مندی سے چھڑاؤ، تنہائی میں چپکے سے سمجھاؤ۔ اگر سمجھانے اور تنہائی میں غیرت دلانے سے بھی عادت نہ چھوٹے تو خیر خیر کر کے بیٹھے رہو، لوگوں کے سامنے مت گاتے پھرو اور اس کو رسوا نہ کرو۔ نہ گرم ہو کر اس کو زیر کرنا چاہو کہ اس میں زیادہ ضد ہو جاتی ہے اور غصے میں آ کر وہ زیادہ کرنے لگتا ہے۔ اگر تم غصہ کرو گی اور لوگوں کے سامنے بک بک کر رسوا کرو گی تو جتنا تم سے بولتا تھا اتنا بھی وہ نہیں تم سے بولے گا، پھر اس وقت تم روتی پھرو گی۔ اور یہ خوب یاد رکھو کہ مردوں کو خدا نے شیر بنایا ہے، دباؤ اور زبردستی سے ہرگز زیر نہیں کر سکتے۔ ان کے زیر کرنے کی بہت آسان ترکیب خوشامد اور تابعداری ہے۔ ان پر غصہ گرمی کر کے دباؤ ڈالنا بڑی غلطی اور نادانی ہے، اگرچہ اس کا انجام ابھی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب فساد کی جڑ پکڑ گئی تو کبھی نہ کبھی ضرور اس کا خراب نتیجہ پیدا ہوگا۔ مردوں کے رشوت لینے کی زیادہ ذمہ دار عورتیں۔ عورتوں کی فضول خرچیوں کی بدولت بالخصوص پان اور لباس و آرائش اور رسوم اور تقریبات کی وجہ سے مسلمان پنپنے نہیں پاتے اور ان کے گھر کو، جائیداد کو، تجارت کو گھن سا لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے، بلکہ ان اخراجات کی بدولت دنیا کے ساتھ ان کا دین تک برباد ہوتا ہے۔ ملازم مردوں کے زیادہ حصے کے رشوت لینے کی ذمہ دار عورتوں کی یہی فضول خرچیاں ہیں، ورنہ اکثر گھروں میں دنیا کی بھی رونق رہے اور مردوں کا تقوی بھی محفوظ رہے۔ بلکہ اگر عورت ذرا مضبوطی اختیار کرے تو مرد کو مجبوراً متقی بننا پڑے۔ بہت نظائر ایسے موجود ہیں کہ عورتوں نے مردوں پر زور دیا کہ اگر تم رشوت نہ چھوڑو گے تو ہم تمہاری کمائی کا نہ کھائیں گے نہ پئیں گے۔ ادھر مرد عورت کا تعلق، ادھر سے اس خلوص کی برکت، مجموعے کا اثر یہ ہوا کہ مردوں کو رشوت سے توبہ کرنی پڑی۔ عورت کو چندہ وغیرہ میں شوہر سے مشورہ لینا مناسب ہے۔ عورتوں کو جائز نہیں کہ شوہر کی چیز اس کی اجازت کے بغیر چندے میں دیں، اور جو چیز خود ان کی اپنی ملک ہو اگرچہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا دینا جائز ہے، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت شوہر سے مشورہ کر کے دے۔ ہر صورت میں مردوں کو اپنی بیویوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ہر صورت میں مردوں کو اپنی بیویوں کی دو وجہ سے قدر کرنی چاہیے۔ ایک تو بیوی ہونے کی وجہ سے کہ وہ ان کے ہاتھ قید ہیں، اور یہ بات جوان مردی کے خلاف ہے کہ جو ہر طرح اپنے بس میں ہو اس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ دوسرے دین کی وجہ سے۔ نیک بیویوں کی خصلت اور تعریف حدیث شریف کی روشنی میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے اور اپنے خاندان کو بھی جگائے کہ وہ بھی نماز پڑھے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس عورت کے 3 بچے مر جائیں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے تو بہشت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جس کے 2 بچے ہی مرے ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ 2 کا بھی یہی ثواب ہے۔ اور ایک صحابی نے ایک بچے کے مرنے کا پوچھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی فرمایا کہ یہی ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حمل گر جائے وہ بھی اپنی ماں کو گھسیٹ کر
بہشت میں لے جائے گا جبکہ ثواب سمجھ کر صبر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ اس کے ساتھ 2 بچے تھے، ایک گود میں لے رکھا تھا، دوسرے کی انگلی پکڑی ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں اول پیٹ میں بچے کو رکھتی ہیں، پھر جنتی ہیں، پھر ان کے ساتھ کس طرح محبت اور مہربانی کرتی ہیں۔ اگر ان کا برتاؤ خاوندوں سے برا نہ ہوا کرتا تو ان میں جو نماز کی پابند ہوتی بس بہشت میں ہی چلی جایا کرتی۔ تو بیویوں، خدا کی محبت کا ایسا ورد پیدا کرو کہ سب درد اس کے سامنے ہلکے ہو جائیں۔ حضرت حذیفہ کی والدہ کا ذکر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے۔ فرماتے ہیں، میری والدہ نے ایک بار مجھ سے پوچھا، تم کو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ میں نے بتلایا اتنے دن ہوئے۔ مجھ کو بہت برا بھلا کہا۔ میں نے کہا اب جاؤں گا اور مغرب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پڑھوں گا اور آپ سے عرض کروں گا کہ میرے لیے اور تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں۔ چنانچہ میں گیا اور مغرب اور عشاء پڑھی۔ جب عشاء پڑھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے، میں بھی ساتھ ہو لیا۔ میری آواز سن کر فرمایا، حذیفہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمہاری ماں کی بخشش کرے۔ دیکھو کیسی اچھی بیوی تھی، اپنی اولاد کے لیے ان باتوں کا بھی خیال رکھتی تھی کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے یا نہیں۔ بیویوں، تم بھی اپنی اولاد کو تاکید رکھو کہ بزرگوں کے پاس جا کر بیٹھا کریں، ان سے دین کی باتیں سیکھا کریں، اچھی صحبت کی برکت حاصل کیا کریں۔ اصلاح خواتین۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا، اے عورتوں کے گروہ تم صدقہ دو، اس لیے کہ مجھے دکھلایا گیا ہے کہ تم اہل نار میں سب سے زیادہ ہو۔ عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، تم لعنت ملامت بہت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو، تمہاری عقل بھی ناقص ہے اور دین بھی۔ ہوشیار، مرد کی عقل کو سلب کرنے والا کوئی نہیں دیکھتا۔ عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے دین اور عقل کے نقصان کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، کیا عورت کی شہادت مرد کی شہادت سے نصف یعنی آدھی نہیں ہے؟ عورتوں نے عرض کیا، بے شک ہے۔ فرمایا، یہ نقصان عقل ہے۔ پھر فرمایا، کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب کوئی حیض سے ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے، یا حیض کے زمانے میں نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے؟ عرض کیا، بے شک۔ فرمایا کہ بس یہ نقصان دین ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے 5 نقائص بیان فرمائے، 2 اضطراری یعنی مجبوری اور 3 اختیاری۔ 2 اضطراری یہ ہیں، نقصان عقل، نقصان دین، اور 3 اختیاری یہ ہیں، اکثار لعن یعنی غیبت، لعن طعن کی کثرت، کفران عشیر یعنی حرص و طمع یعنی لالچ، مرد خادم کی عقل کو سلب کرنا۔ ظاہر ہے کہ نقائص اضطراری کے ازالے کی تو قدرت نہیں ہو سکتی، اور نقائص اختیاری پر مطلع ہونے سے ان کے علاج کی فکر ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نقائص اضطراری اس لیے بیان فرمائے کہ عورتوں کے کبر و نخوت کا مرض جاتا رہے، اور منشا اس کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور جہالت خود ایک بڑا نقص ہے۔ یعنی عورتوں میں جب خود عقل اور دین کی کمی ہے
تو انہیں کبر و غرور کرنا کس طرح مناسب ہے۔ چنانچہ جن حضرات کے قلب میں حق تعالی شانہ کی عظمت اور کبریائی آ گئی ہے، وہ اپنے آپ کو ہیچ در ہیچ سمجھتے ہیں۔ دوستو، آج کل یہ خبط ہو گیا ہے کہ تھوڑا سا کمال حاصل ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اور عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہے کہ اگر کوئی عورت ذرا نماز اور تلاوت کی پابند ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو رابعہ سمجھنے لگتی ہے، اور اگر بچوں بچیوں کو پڑھانے بھی لگ گئیں تو پھر اپنے آپ کو کسی طرح حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کم نہیں سمجھتی، اور اگر عورتوں کو تعویذ وغیرہ لکھ کر دینے لگیں اور مسئلے کے حل سمجھانے لگیں، پھر تو اپنے آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ کے برابر سمجھتی ہیں اور ہر ایک کو حقیر سمجھتی ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی کسی نے بھی تربیت نہیں کی۔ باقی 3 اختیاری امور جو عورتوں کی طرف منسوب فرمائے، ان کا ازالہ اختیار میں ہے، اس لیے ان کو شر کے نام سے منسوب کرنا مناسب ہے، اور وہ یہ ہے: 1، اکثار لعن، یعنی لعنت ملامت زیادہ کرنا۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ صبح سے شام تک ان کا یہی مشغلہ ہے کہ جس سے دشمنی ہے اس کی غیبت کرتی ہیں، اور جس سے محبت ہے اس کو کوستی ہیں، اپنی اولاد کو کوستی ہیں، اپنی جان کو کوستی ہیں، اور ہر شے کو خواہ وہ قابل لعنت ہو یا نہ ہو بعض وقت قبولیت ہوتا ہے، اور وہ کوسنا لگ جاتا ہے اور پھر نادم ہونا پڑتا ہے۔ ایک شخص کی ماں نے کسی شرارت پر اپنے بیٹے کو کہا، خدا کرے تو چارپائی کو لگ جائے۔ خدا کی قدرت وہ ایسا ہی ہو گیا، اور اس کی مصیبت اس کی والدہ ہی کو اٹھانا پڑی۔ دوسرا شر کفران عشیر، جس قدر بھی ان کو دیا جائے تھوڑا ہے۔ مولانا مولوی عبدالوہاب صاحب دہلوی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ان کے پاس کتنا ہی کپڑا ہو، جب پوچھو کہ کپڑا ہے تو کہیں گے کیا ہے، 4 چیتھڑے ہیں، اور برتن کیسے ہی عمدہ اور کثرت سے ہوں مگر یوں ہی کہیں گے کیا ہے، 4 ٹھیکرے۔ الغرض لباس، زیور، برتن، مکان، ہر چیز فضول خرچی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال کے ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح عورتیں شادی بیاہ، سوگ اور رسومات، کھانے پینے جہیز وغیرہ دینے میں بے حد اسراف کرتی ہیں، جن میں شرک و بدعت کی آمیزش ہوتی ہے۔ باقی تفاخر اور ریا و نمود سے تو کوئی رسم خالی نہیں، اس لیے سب رسومات سے توبہ کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی اتباع اور پیروی کرنا چاہیے۔ تیسرا شر ہوشیار مرد کی عقل کو سلب کرنا۔ دیکھا جاتا ہے کہ ایسی اتار چڑھاؤ کی باتیں کرتی ہیں کہ اچھے خاصے عاقل بے عقل ہو جاتے ہیں۔ ان کے لہجے میں ایسا اثر رکھا گیا ہے کہ خواہ مرد اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ عقل میں مردوں سے زیادہ ہیں، بلکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ مکر اور چالاکی ان میں مردوں سے زیادہ ہے۔ عقل اور شے ہے، مکر اور چالاکی دوسری شے ہے۔ شیطان میں مکر اور چالاکی تھی اور عقل نہیں تھی، اس لیے دھوکہ کھا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ غرض اسی مکر اور چالاکی کی وجہ سے عورتیں عاقل کی عقل کو سلب کر لیتی ہیں، چنانچہ شوہر سے تنہائی میں ایسی باتیں کرتی ہیں جس سے شوہر کا دل اپنی طرف ہو جائے اور سب سے چھوٹ جائے۔ بیاہ کے بعد گھر آتے ہی سب سے اول کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ شوہر ماں باپ سے چھوٹ جائے۔ بڑے ظلم کی بات ہے کہ جس ماں نے مشقتیں اٹھا کر اس کو پالا، اپنا خون جگر پلایا، خود تکلیف میں رہی، اس کو آرام سے رکھا، اور جس باپ نے اولاد کو محنت کر کے پالا، ان کو صلہ آج یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کو چھڑایا جاتا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھر
اگر یہ منتر ان کا چل گیا تو اس پر بھی اکتفا نہیں کرتی، کہتی ہیں تم تو الگ ہو گئے، مگر تمہاری کمائی تو انہی کے پاس جا رہی ہے۔ کبھی ماں کو جوتا لا دیا، کبھی نقد کچھ دے دیا، غرض کوشش کر کے اس میں بھی کامیاب ہوتی ہیں، پھر اس پر بھی صبر نہیں آتا، اس کے بھائی بہن سے اور اگر پہلی زوجہ سے اولاد ہو اس سے چھڑاتی ہیں، غرض شب و روز اسی فکر میں گزر جاتا ہے، اور رات دن یہی کوشش ہوتی ہے کہ سوائے میرے اور میری اولاد کے کوئی نہ ہو، اور انہی کی بدولت بہت سے گھروں میں اور بہت سے خاندانوں میں نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے۔ غرض یہ 3 شر ایسے ہیں کہ تمام فسادات کا تعلق انہی 3 سے ہے۔ مثلا کفران عشیر کا منشا حرص و طمع ہے، اکثار لان سے غیبت وغیرہ ہوتی ہے، عاقل کی عقل کو سلب کرنے سے نا اتفاقی، جنگ و جدال اور آپس کی خانہ جنگی وغیرہ ہوتی ہے۔ پس یہ تینوں واجب الاصلاح ٹھہرے، اور طریق اصلاح علم و عمل سے مرکب ہے۔ علمی تو یہ ہے کہ قرآن کے بعد ایسی کتابیں پڑھو جس میں احکام فقہ کے ساتھ امراض قلب مثلا تکبر، حسد اور غیبت وغیرہ کا بھی بیان ہو، کیونکہ اخلاق کی درستی بھی نماز روزے کی طرح ضروری ہے۔ بغیر اخلاق کے درست ہوئے عبادت اور وظیفہ کچھ کارآمد نہیں۔ حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ فلانی عورت بہت عبادت کرتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، لیکن اپنے ہمسایوں کو ستاتی ہے۔ فرمایا وہ دوزخی ہے۔ اور ایک دوسری عورت کی نسبت عرض کیا کہ وہ عبادت زیادہ نہیں کرتی مگر ہمسایوں سے حسن سلوک کرتی ہے۔ فرمایا وہ جنتی ہے۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، معالجے کا عملی جزو یہ ہے کہ زبان کو روک لو، کوئی برا کہے یا بھلا ہرگز مت بولو۔ اس سے شوہر کی ناشکری، عاقل کی عقل کو سلب کرنا، لعن طعن، حسد، غیبت وغیرہ کی کثرت، سب امراض جاتے رہیں گے، کیونکہ جب زبان روک لی جائے گی اور اس قوت سے کام نہ لیا جائے گا تو یہ تمام امراض ختم ہو جائیں گے۔ دوسرے یہ کہ ایک قوت مقرر کر کے یہ سوچا کرو کہ دنیا کیا چیز ہے، اور یہ دنیا چھوٹنے والی ہے۔ موت کا اور موت کے بعد جو امور پیش آنے والے ہیں، جیسے قبر اور منکر نکیر کا سوال، اور اس کے بعد قبر سے اٹھنا، حساب کتاب، پل صراط پر چلنا، سب روزانہ سوچا کرو۔ اس سے حب جاہ، حب مال، تکبر، حرص اور اس کے فروغ، غیبت، حسد وغیرہ، اس سے سب امراض جاتے رہیں گے۔ اب دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔